آپ اسٹرانگ بنیں، اپنی تکلیفوں کو، اپنے درد کو چھپا کر مکمل خود اعتمادی کے ساتھ، سیلف کانفیڈنس کے ساتھ لوگوں کے سامنے آئیں اور پبلک میں اپنا ٹھوس امیج پیش کریں، اسٹرانگ بنیں سب کے سامنے۔ لیکن اس سب میں یا اس سب پروسیس میں ایک چٹان کی طرح سخت اور بلڈوزر کی طرح بھاری بھرکم دوسروں کو روننے والے ہرگز نہ بن جائیں، جو دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تو اسٹرانگ ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں بننا آپ نے۔ اسٹرانگ بننے کے چکر میں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے راستے میں آنے والے نرم و نازک مہکتے ہوئے رنگین گلابوں جیسی نفیس شخصیات کو بھی اپنی سخت دل کے بھاری بھرکم بلڈوزر سے روند کر رکھ دیں، یعنی کہ آپ بہترین رشتوں کو بھی کھو دیں اسی چکر میں، آپ کو سمجھ ہی نہ آئے کہ کس کے ساتھ کیا رویہ اپنانا ہے۔ تو یہ آپ نے ایک جو بیہیویئر انٹیلیجنس ہے وہ آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ لوگ اپنے دشمنوں کے ساتھ تو اچھا برتاؤ کرتے ہیں، لیکن اپنے عزیزوں کے ساتھ ہمیشہ برا سلوک ہی کرتے ہیں، یا پھر اپنے چاہنے والوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، کیونکہ ان کا ریئیکشن ان کے لیے اتنا برا نہیں ہوتا، وہ جو ہے نا تھوڑا سا لحاظ کرتے ہیں ان کا۔ تو اس لیے اس بات کا خیال رکھیں کہ جو آپ کا لحاظ کرتے ہیں، جو آپ سے پیار کرتے ہیں، جن کو آپ کی فکر ہے، جو آپ کی پرواہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ اپنا سلوک، اپنا بیہیویئر بہت اچھا اور نرم رکھیں۔ برے لوگوں کی بدسلوکی کا بدلہ کبھی بھی ان لوگوں سے نہیں لیا جاتا جو آپ کے ساتھ مخلص اور ہمدرد ہوتے ہیں، جو آپ سے پیار کرتے ہیں، جو آپ کی فکر کرتے ہیں، اور جو نہ سمجھ ایسا کرتے ہیں وہ پھر سنگین نتائج بھگتتے ہیں۔ اوکے، اپنا ٹھوس امیج جو ہے نا، یا اپنی جو اسٹرانگ امیج ہے، اسٹرانگ پرسنالٹی ہے، ہمیشہ ان لوگوں کے سامنے پیش کریں جنہوں نے آپ کو چوٹ پہنچائی ہے، آپ کی دل آزاری کی ہے، آپ کو تکلیف دی ہے، آپ کو دھوکہ دیا ہے، آپ کو مشکلات میں دھکیلا ہے۔ ان نفیس روحوں کے ساتھ کبھی بھی سختی سے پیش نہ آئیں جنہوں نے آپ کے زخموں پر کبھی مرہم رکھا تھا، آپ کو کبھی مشکل وقت میں تھاما تھا، آپ کی مدد کی تھی، آپ کو بہترین مشورہ دیا تھا۔ اوکے، لوگ ہمیشہ مخلص، وفادار اور ہمدرد، نرم دل اور شائستہ زبان ساتھی، دوست اور لائف پارٹنر کی تمنا کرتے رہتے ہیں، اور جب انہیں ایسا نفیس انسان میسر آ جاتا ہے تو پھر اس کی خوب ناقدری کرتے ہیں۔ اوکے، وہ ضروری نہیں ہے لائف پارٹنر ہی ہو، آپ کا فرینڈ بھی ہو سکتا ہے، آپ کی سبلنگز میں سے کوئی ہو سکتا ہے، بہن بھائی میں سے کوئی ہو سکتا ہے، فیملی ممبرز میں سے کوئی اور ہو سکتا ہے جو آپ کے ساتھ بہت اچھا ہو، جس کو آپ کی بہت زیادہ فکر ہو۔ تو کوشش کریں کہ آپ ان کی ناقدری نہ کریں، اور اگر آپ ایسا کریں گے، یعنی کہ آپ ان نرم مزاج لوگوں کے ساتھ برے رویے سے پیش آئیں گے، تو ایک دن آپ ہمیشہ کے لیے ان لوگوں کو کھو دیں گے۔ کبھی نہ کبھی تو انہیں بھی عقل آ جائے گی نا کہ اس انسان کے ساتھ اگر ہم جتنا بہتر کریں گے، جتنی اچھائی کرتے رہیں گے، اسے تو سمجھ ہی نہیں آنی، اس کو قدر ہی نہیں ہونی، تو ایک نہ ایک دن وہ آپ سے خود بخود دور ہو جائیں گے۔ تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کسی کی اتنی ناقدری نہیں کرنی ہے، یا کسی کو اتنی تکلیف نہیں پہنچانی، اسپیشلی ان لوگوں کو جن کو آپ کی فکر ہے، ان کی آپ نے قدر کرنی ہے، ان کی کیئر کرنی ہے، ان کو بچا کے رکھنا ہے، کیونکہ یہ قیمتی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی موٹیویشن ہوتے ہیں، آپ کی انرجی ہوتے ہیں، آپ کی اسٹرینتھ ہوتے ہیں۔ جب آپ ایسے لمحوں سے، زندگی کے ایسے فیزز سے گزر رہے ہوتے ہیں جو بہت مشکل ہوتے ہیں اور ناگزیر ہوتے ہیں انسان پر، تب وہ لوگ آپ کو تھامتے ہیں، آپ کو سہارا دیتے ہیں، آپ کی مدد کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ایسے لوگ مل جائیں تو ان کی قدر کریں، اور اگر اکثر انسانوں کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی جو ان سے پیار کرتے ہیں ان کی قدر نہیں کرتے، جب اچھا انسان مل جائے تو اس کی قدر نہیں کرتے، اور جب وہ اسے کھو دیتے ہیں پھر پچھتاتے ہیں کہ ہائے ہم نے کتنا اچھا انسان جو ہے نا کھو دیا ہے، اینڈ ہی از اور شی از ویری لونگ، کیئرنگ وغیرہ وغیرہ۔ تب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ آپ وقت پر سمجھ جائیں کہ کون آپ کا اپنا ہے اور کون آپ کا اپنا نہیں ہے، کس رشتے کو کتنا دینا ہے، کس رشتے کے ساتھ کتنا نبھانا ہے، کہاں کتنا بولنا ہے، کتنا نہیں بولنا، کتنا خود کو ہولڈ کر کے رکھنا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ بات نہیں سمجھیں گے، آپ کسی کی قدر نہیں کریں گے، تو آپ اپنے بہترین رشتوں کو کھو دیں گے، اور پھر بعد میں آپ پچھتاتے رہیں گے، لیکن تب بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ تو لوگ آپ کے بغیر جینا سیکھ چکے ہوتے ہیں نا، جب انسان کسی کی ناقدری کرتا ہے تو وہ انسان آپ کے بغیر جینا سیکھ لیتا ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ دیکھیں
اس انسان کو ہماری قدر نہیں ہے، یہ ہمارے بغیر ہی جی سکتا ہے، یہ ہمارے بغیر ہی زندگی میں آگے بڑھ سکتا ہے، اسے ہماری ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ سامنے والے انسان کو میری ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر وہ آہستہ آہستہ خود کو آپ سے دور کر لیتا ہے، ایک ڈسٹینس، ایک فاصلہ کریٹ کر لیتا ہے۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ کہ کون آپ سے پیار کرتا ہے، کون آپ کی کیئر کرتا ہے، کون ہے جو آپ کی صحیح محبت کو ڈیزرو کرتا ہے، کون ہے جو آپ کے وقت کو ڈیزرو کرتا ہے۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جس کو آپ سے محبت ہوگی نا، وہ آپ کو اپنی سب سے قیمتی چیز دے گا، اور سب سے قیمتی چیز میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ وقت ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ٹائم از منی۔ تو سب سے قیمتی چیز جو انسان آپ کو آپ کی محبت میں دے سکتا ہے نا، وہ اس کا ٹائم ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی آپ کو اپنا ٹائم دیتا ہے، آپ کے مشکل وقت میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کو حوصلہ دیتا ہے، آپ کی انرجی اور موٹیویشن بنتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان آپ کے ساتھ سنسیئر ہے، آپ کے ساتھ مخلص ہے، اسے آپ کی فکر ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ زندگی میں آگے بڑھیں، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ مشکل حالات کو، ڈیفیکلٹیز کو فیس کریں۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ ہمیشہ سر اونچا کر کے معاشرے میں چلیں، فخر سے چلیں، کامیاب انسان بن کر چلیں۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ کبھی بھی ڈی موٹیویٹ نہ ہوں، وہ چاہتا ہے کہ آپ کی آنکھوں سے کبھی بھی کوئی آنسو نہ گرے۔ تو ایسے لوگوں کی قدر کریں، ایسے لوگوں کو جانیں، اپنی لائف میں سمجھیں، پہچانیں کہ ایسے لوگ کون ہیں جو آپ کی لائف میں موجود ہیں۔ اور اگر آپ کو اپنی لائف میں ایسے انسان ملتے ہیں تو ان کی قدر کریں، ان سے پیار کریں، ان کی رسپیکٹ کریں، انہیں بچا بچا کے، سنبھال کے رکھیں، کیونکہ یہ بہت بڑی دولت ہے۔ رشتوں میں نا ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ رشتے، اس قسم کے قیمتی رشتے میسر ہوتے ہیں، اور وہ بہت امیر لوگ ہوتے ہیں، مطلب خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو اتنے مخلص رشتے میسر ہوتے ہیں زندگی میں۔ بہت جو ہے نا ایک خوش قسمتی کی بات ہے، اور بہت کم لوگوں کو مخلص رشتے دنیا میں میسر ہوتے ہیں۔ تو جن کو میسر ہیں ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ان کی لائف میں کچھ قیمتی ہے، انہیں اس چیز کی قدر کرنی چاہیے۔ اور اگر وہ اس چیز کی قدر نہیں کریں گے تو یقین مانیں وہ بہت زیادہ زندگی میں آگے جا کر پچھتائیں گے، کیونکہ پھر وقت نے پلٹ کر نہیں آنا۔ وقت جب گزر جاتا ہے، جب انسان کا بیہیویئر کس کے ساتھ اتنا تلخ ہو جاتا ہے، اتنا برا ہو جاتا ہے کہ وہ اس چیز کو بھی بھول جاتا ہے کہ وہ کس کے ساتھ بات کر رہا ہے، وہ کس کے ساتھ اتنی تلخی اور سختی سے پیش آ رہا ہے۔ اگر وہ اپنے رشتوں کو پہچانے گا نہیں، مخلص رشتوں کو اسپیشلی، وہ چاہے دوست ہے، وائف ہے، کوئی بھی رشتہ ہے، فرینڈز ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہسبینڈ ہے، کوئی بھی رشتہ ہو سکتا ہے، تو آپ نے اس کی قدر کرنی ہے، آپ نے اس کی رسپیکٹ کرنی ہے۔ اگر آپ ناقدری کریں گے تو یقین مانیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ انسان سے وہ چیز لے لیتا ہے جس کی وہ ناقدری کرتا ہے، تاکہ وہ انسان یہ سمجھ سکے کہ اس کے پاس کوئی قیمتی چیز تھی، وہ اس کو لائف لیسن پھر ملتا ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ آپ کے پاس سے وہ قیمتی چیز چلی جاتی ہے۔ اور پھر شاید زندگی میں کب کہاں کوئی اس طرح کا، جو اس قسم کا ایک مخلص انسان آپ کو اپنی زندگی میں میسر ہو۔ اگر آپ کی زندگی میں ایسے رشتے ہیں تو آپ ان کو ضرور بچائیے، آپ ان کی ضرور کیئر کیجئے، آپ ان سے محبت کیجئے، ان کو ویلیو دیجئے، کیونکہ یہ ہر چیز سے بہت زیادہ قیمتی ہیں، بہت زیادہ۔